لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم ومنكر معارفهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. صدق الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. وجود ذوالجود مسعود نازنین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، مراجعین کرام کی سلامتی، شیعیان حیدر کرار کی سلامتی، عزاداران سید الشہداء کی سلامتی، اور آپ سب اپنی سلامتی اور اہل خانہ کی سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. پروردگار متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، پروردگارہ ہماری ان تمام مختصر عبادتوں کو قبول فرما. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے ناصر و انصار میں شمار فرما. ہماری توفیقات خیر میں اضافے کے لیے باواز بلند صلوات ہدیہ فرما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
عزیزان محترم، الحمدللہ خداوند متعال نے ہمیں توفیقات سے نوازا۔ سب سے پہلی نعمت جو خدا نے ہمارے دامن میں رکھی وہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے دروازے سے تمسک۔ یہی وجہ ہے کہ خطبات میں اور روایات میں موجود ہے کہ تم سب کا فریضہ ہے کہ اول نعم کا شکر ادا کریں۔ جو خدا نے تمہیں سب سے پہلی نعمت عطا کی، حتیٰ اس دنیا میں آنے سے پہلے، جب تم عالم زر میں تھے یا اس کے بعد یا اس سے پہلے جو عوالم گزرے، جب تمہارا وجود وہاں تھا، خدا نے ایک نعمت تمہیں وہیں دے دی تھی، اور وہ نعمت ہے نعمت ولایت اہل بیت علیہم السلام۔ تو سب سے پہلی نعمت کا شکر ادا کرو خداوند متعال کی خدمت میں۔ عزیزان محترم، ہم نے بچپنے سے جب ہمارا وجود اس دنیا میں آیا اور ہم نے اپنا ہوش سنبھالا تو ہمارے والدین نے سب سے پہلے ہماری انگلی پکڑی، اور پکڑنے کے بعد امام حسین کے دامن پہ رکھ دیا کہ اور سب سے پہلا کلمہ جو ہمارے والدین نے ہمیں سکھایا وہ نام علی ہے۔ یہ ہمارے والدین کی طرف سے دی گئی نعمتیں ہیں جو ہم سب کے اندر الحمدللہ موجود ہیں، اور یہی وجہ ہے میں ایک خاص مقدمے کی طرف آپ حضرات کو لے جانا چاہتا ہوں۔ یہی وجہ ہے روایتوں میں مراراً و تکراراً حضرات معصومین نے فرمایا، جب بھی تم اپنے دلوں میں ہم اہل بیت کی محبت کا احساس کرو تو جاؤ اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بے پردگی اور بے حیائی اور بے غیرتی اتنی زیادہ ہو گئی کہ اب اگر پاکیزہ ولادت کا تصور کرایا جائے تو خوب بہتر طریقے سے تصور نہیں کر سکتے۔ پاکیزہ ولادت یعنی کیا؟ مولا نے فرمایا ہماری محبت کے بعد جو سب سے پہلی نعمت تمہارے حق میں ثابت ہوتی ہے، پتہ ہے وہ کون سی نعمت ہے؟ بے شک ہماری محبت کے اثرات ہیں، صراط پہ ہماری محبت کام آئے گی، اور قبر میں ہماری محبت کام آئے گی، حشر میں ہماری محبت کام آئے گی۔ لیکن تمہیں پتہ ہے اسی دنیا میں پہلا اثر کیا ہے ہماری محبت کا؟ کہ مولا کیا کہ جب بھی تم احساس کرو تمہارے دلوں میں ہماری محبت ہے تو سمجھ جاؤ طیب الولادہ، تمہاری ولادت پاکیزہ ہے، تمہاری ولادت پاکیزہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے معصومین نے فرمایا کہ جب بھی من وجد فی قلبہ یا من وجد برد حبنا فی قلبہ فلیکثر الدعاء لأمہ، کہ جو بھی ہماری محبت کی ٹھنڈک اپنے دلوں میں محسوس کرے تو وہ جائے اپنی ماں کے لیے دعا کرے، کیونکہ اس کی ماں نے اس کے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی۔ وہ افراد جو سمجھ گئے، میں زیادہ اس حدیث کو کھولوں گا نہیں، اگر کوئی انسان ہماری محبت محسوس کر رہا ہے تو اپنی ماں کے لیے دعا کرے، کیونکہ اس کی ماں نے اس کے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی۔ اچھا، اس حدیث کو سننا ہو اور سمجھنا ہو تو دوسری حدیثوں کو پڑھیں، اور دوسری حدیثوں سے یہ حدیث بخوبی سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ نے ماشاءاللہ سے بچپن سے سنا ہوگا، اور کیا جملے ہیں معصومین کے؟ یا علی، اے علی، آپ سے دشمنی نہیں کرے گا
مگر یہ کہ وہ ولد الزنا ہو. ویلا پاک و صاف انسان آپ سے دشمنی نہیں کر سکتا، اور محبت علی ہر کسی کے دل میں نہیں آ سکتی. تو خلاصہ کلام، سب سے پہلی نعمت جو خداوند متعال نے ہمیں اور آپ کو عطا کی وہ ہے ہمارا تمسک، ہمارا جڑا رہنا اہل بیت کے دامن سے. اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں. اب آپ حضرات کو اسی مقدمے کے ساتھ ایک موضوع کی طرف لے کے چل رہا ہوں، اور ظاہراً میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. ہم بچپن سے فرش اعضاء پہ آ رہے ہیں اور الحمدللہ بچپن سے اہل بیت کے دامن سے متمسک ہیں، لیکن آج بھی بہت سارے مطالب اور بہت سارے میدان اور بہت سارے معارف اہل بیت ایسے ہیں کہ جن تک ہماری سماعتیں نہیں پہنچی، یا جن موضوعات پہ ہم نے تقریریں نہیں سنی، یا اگر سنی بھی ہیں تو بہت کم، یا ہم نے مطالعہ نہیں کیا. گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری اسی ملت تشیع یا معارف اہل بیت کے بہت سارے میدان ابھی بھی تشنا ہیں. انہی میدانوں میں سے ایک میدان ہے کہ جس میدان کا نام ہے میدان رجعت. ممکن ہے، میں بزرگوں سے تو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ممکن ہے بعض بچوں کو پتہ بھی نہ ہو کہ رجعت کہتے کسے. تو لہذا میں نے آج کا موضوع رجعت اختیار کیا، اور رجعت کے حوالے سے انشاءاللہ میری کوشش یہ ہوگی کہ مختصر وقت میں ایک مکمل رجعت بیان کی جائے. رجعت یعنی کیا؟ سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی طرف آئیں، لیکن قرآن مجید کی طرف آنے سے پہلے رجعت کا صرف لفظاً و اصطلاحاً معنی کرتا چل. رجعت کا لفظی معنی ہے پلٹنا، از مصدر کرہ ہے. رجع، رے جیم عین. عربی لغت میں اگر آپ جائیں گے تو رجع کا معنی ہوتا ہے پلٹنا. یہ ہو گیا لفظی معنی. اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جس میں بعض مرے لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. یہ اصطلاحی معنی ہے. اب آتے پہلے قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کروں تاکہ مطلب واضح سے واضح ہوتا رہے. خداوند متعال جناب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کچھ اس طرح سے بیان کرتا ہے اور فرماتا ہے یاد کرو وہ دن جب تم لوگوں نے کہا تھا جناب موسیٰ سے یا موسیٰ لن نؤمن لک، ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. یعنی جب تک ہم خدا کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے ہم تمہاری نبوت پہ ایمان نہیں لانے والے. پھر خدا کیا فرماتا ہے؟ پھر ہم نے ان پر ایک بجلی نازل کی صاعقہ، اور جیسے ہی بجلی نازل کی تم سب کے سب مر گئے اور دیکھتے رہے، کچھ کر بھی نہ سکے، خوب مر گئے. آگے کیا فرما رہا ہے؟ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم میرا شکریہ ادا کرو. یہ قرآن کا ترجمہ، اور ظاہراً آپ حضرات سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور کس طرف آپ حضرات کو لے جانا چاہ رہا ہوں. مسئلہ رجعت بہت اہم ہے. ہمارے اہل بیت کے بعض اسرار ہیں، سر کہتے ہیں بعض ڈیپ باتیں، بعض اندر کی باتیں جو ہر کسی کے سامنے بیان نہیں کی جا سکتی. مسئلہ رجعت کو اہل بیت نے اسرار آل محمد شمار کیا ہے. یعنی یہ آل محمد کے سر ہے، سر جس کے بارے میں حضرات معصومین نے فرمایا یہ ایسے مسائل ہیں جو ہر کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے. جس طرح سے آپ حضرات نے شاید سنا ہوگا کہ مولا نے فلاں حدیث سنائی اور سنانے کے بعد کہا یا جابر، اے جابر یہ حدیث اہل کے سامنے سنانا، نہ اہل کے سامنے نہ سنانا، وہ برداشت نہیں کر پائے گا. اسے کہتے ہیں اسرار آل محمد. تو مسئلہ رجعت اسرار آل محمد میں سے ہے.
اولا رجعت کے امکان پہ سب سے پہلی بحث تو یہ آتی ہے کہ آیا رجعت ممکنات میں سے ہے؟ رجعت کا مطلب یہ ہے، میں واضح کرتا چلوں پھر انشاءاللہ اپنے موضوع کی طرف. رجعت کا مطلب یہ ہے کہ آخری امام کے ظہور کے بعد بعض لوگوں کو پلٹایا جائے گا دوبارہ. اگر آپ روایتوں میں جائیں تو امام فرماتے ہیں، چھٹے امام حضرت فرماتے ان الرجعہ لیست بعامہ، کہ رجعت عمومی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی دوبارہ پلٹایا جائے گا اور ہر آدمی دوبارہ قبروں سے زندہ کیا جائے گا. عمومی نہیں ہے، رجعت خصوصی ہے. رجعت کن کی ہوگی؟ مؤمن خاص و مشرک خاص. مشرکوں کی بھی ہوگی اور مؤمنوں کی بھی ہوگی، لیکن مؤمنین میں سب کی نہیں ہوگی جو خاص مؤمن ہوں گے. مشرکوں میں سب کی نہیں ہوگی جو خاص اور بڑے بڑے شرک کے بت ہوں گے، ان کی رجعت ہوگی. اور یہی وجہ ہے مولا نے فرمایا پتہ ہے سب سے پہلے رجعت کس کی ہوگی؟ کہ سب سے پہلے رجعت میرے جد امام حسین کی ہوگی. سب سے پہلے رجعت سید الشہداء کی ہوگی اپنے اصحاب کے ساتھ. اب آپ حضرات ظاہراً ایک نقطے کی طرف جا رہے ہیں اور آپ کے ذہنوں میں سوال آ رہا ہے کہ آخر کیوں بعض لوگوں کی رجعت ہو رہی ہے اور کیوں بعض مشرکوں کی رجعت ہو رہی ہے؟ تو اس کا فلسفہ روایات و احادیث میں کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ افراد جو اپنے زمانے میں بہت ہی ظلم و تشدد کے ساتھ مارے گئے، شہید کیے گئے، یا جو وہ اپنا ہدف لے کے آئے تھے وہ ہدف پورا نہ کر سکے، تو خدا انہیں دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ پلٹائے گا تاکہ وہ اپنا ہدف مکمل کر سکیں. یہ ہے رجعت. سب سے پہلے رجعت میرے اور آپ کے مولا امام حسین کی ہوگی، اور روایتوں میں موجود ہے 900 سال امام حسین کی حکومت ہوگی. 900 سال کی حکومت ہوگی، اور اسی کے ساتھ ساتھ یزید ملعون کی رجعت ہوگی. اور وہ افراد جنہوں نے اتنا ظلم و ستم ڈھایا اور اس دنیا میں وہ سزا نہیں دی گئی جو انہیں دینی چاہیے تھی، ان کی رجعت ہوگی. یہی وجہ ہے روایتوں میں آپ جائیں حضرت نے کیا فرمایا؟ مؤمن خاصہ او مشرک خاصہ. مؤمن خاص کی رجعت ہوگی اور مشرک خاص کی رجعت ہوگی. الحمدللہ سے اب ہمارے تقریباً بچے بھی رجعت کو بخوبی جان گئے. اب رجعت پہ دو بحثیں ہیں، غور کیجئے گا ایک ایک نقطے پہ، انشاءاللہ نتیجہ بہت ہی خوبصورت ملے گا. رجعت پہ دو نقطے. اب سوال ہوگا، ایک ہے امکان، ایک ہے وقوع. ایک کسی چیز کا ممکن ہونا اور دوسرا کسی چیز کا واقع ہونا. اگر کسی چیز کا واقع ہونا حتمی ہو تو امکان بحد اولا حتمی ہے. مثال کے طور پہ اس عزاخانے یا اس گھر میں اگر آپ آ گئے تو آپ کا آنا یہ وقوع پذیر ہو گیا، یعنی آپ آ گئے. بس آپ کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں آنا بحد اولا ممکن ہے. ایک مرتبہ کہا کہ ہم وہاں جا سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں امکان. ایک مرتبہ آپ وہاں پہنچ گئے. بھائی جب آپ پہنچ گئے، جب منزل وقوع پہ آ گئے تو امکان تو بحد اولا ہے. میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں؟ میں کوشش کر رہا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے بھی سمجھیں. امکان بحد اولا ہے. اب اگر رجعت کے حوالے سے قرآن مجید میں جائیں تو الحمدللہ رجعت کا امکان تو بحد اولا واضح ہے. بھائی رجعت کا مطلب کیا؟ رجعت کا مطلب مردوں کو پلٹانا، مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا. بھائی قرآن میں جائے خدا کہہ رہا ہے 50,000 لوگوں کو مار ڈالا اور مارنے کے بعد پھر انہیں زندہ کر دیا. یا پھر یہی قصے یہ جناب موسیٰ کی طرف جائیں، خدا کیا فرما رہا ہے؟ ہم نے تمہارے اوپر صاعقہ نازل کیا اور سب کے سب مر گئے. ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا. بھائی امکان تو ہے نا،
ہے یا نہیں؟ امکان ہے یا نہیں؟ ہے قرآن میں جگہ جگہ۔ اچھا جب ہم رجعت کہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے خداوند متعال کے حکم اور خداوند متعال کے اذن سے یہ لوگ پلٹیں گے۔ بعض افراد اسی رجعت کے حوالے سے شیعوں پہ بہت ہی زیادہ طعن و تشنیع کرتے ہیں، شیعوں کو بڑا ذلیل کرتے ہیں۔ اسی رجعت کے شیعوں کے یہ دیکھیں باطل عقیدے یہ اور وہ فلاں فلاں فلاں۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں رجعت کا کانسیپٹ رسول اللہ کے زمانے سے تھا۔ رسول اللہ کے زمانے میں اسی رجعت کو خروج کہا گیا، پھر جب دور امیر کائنات کا آیا تو یہ رجعت تھوڑا اور گستردہ ہوئی، لوگوں کو بتایا گیا، اصحاب کو بتایا گیا۔ اس وقت تک یہ رجعت صرف و صرف شیعوں سے مختص تھی اور شیعہ جانتے تھے، مولا کے جو اصحاب تھے سلمان فارسی، مقداد، قمر یہ۔ پھر جب دور پانچویں امام اور چھٹے امام کا دور آیا تو اس دور میں رجعت عمومی ہو گئی، اس دور میں مناظرات بھی ہونے لگے۔ پھر جو ابو حنیفہ کی پارٹی کے جو لوگ تھے وہ مناظرات بھی کرتے تھے، ہشام بن حکم اور اسی طرح سے مؤمن طاق، مناظرات بھی ہوتے تھے۔ تو اس زمانے تک رجعت کھلم کھلا لوگوں تک آ گیا تھا، یہ مسئلہ رجعت۔ تو خلاصہ رجعت کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، رجعت مسئلہ اس دور میں موجود تھا۔ تو خلاصہ کلام رجعت اگر آپ قرآن کی طرف جائیں تو قرآن میں 50 آیتیں موجود ہیں جو رجعت پر دلیل ہیں۔ ہمارے علماء کرام نے بڑی بڑی طویل کتابیں رجعت پہ لکھی، رجعت پہ پوری پوری کتابیں لکھی اور تمام قرآنی آیات کو جمع کیا رجعت کے حوالے سے۔ مولا فرماتے مولا کا کلام ہے۔ میں شروع میں نے ایک مقدمہ بنایا تھا اور ایک جملہ کہا تھا مع الاسف الشدید ہمارے شیعہ مولا کے چاہنے والے اہل بیت کے معارف سے غافل ہیں، خود اہل بیت کے معارف سے غافل ہیں۔ پتہ آپ کا مولا کیا فرماتا ہے رجعت کے حوالے سے کہ جو انسان ہماری رجعت پہ یقین نہ رکھے یا جو انسان ہماری رجعت سے غافل ہو لیس من شیعتنا، وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ روایت ہے کہ جو انسان ہماری رجعت سے غافل ہو یا ہماری رجعت پہ یقین نہ رکھتا ہو وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ بھائی قدرت خدا ہے، خداوند متعال دوبارہ زندہ کر سکتا۔ اچھا جس طرح سے قیامت کے کانسیپٹ وہ تو بڑی جلدی ایکسیپٹ کر لیتے اور قبول کر لیتے، قیامت بھی یہی ہے نا، اس کے علاوہ کچھ ہے؟ اچھا رجعت سے بڑا امام زمانہ کا زندہ رہنا معجزہ نہیں ہے؟ بھئی امام زمانہ کا اتنا طویل عرصے سے زندہ رہنا رجعت سے بڑا معجزہ نہیں ہے؟ اچھا امام زمانہ کا زندہ رہنا اور ظہور کرنا کافی طویل عرصے کے بعد یہ تو قبول کر لیتے ہیں، لیکن جب مسئلہ رجعت کا آتا ہے قبلہ رجعت سمجھ میں نہیں آ رہی رجعت کیا، اور اتنا آسان مسئلہ ہے، اتنا آسان مسئلہ ہے کہ خود نماز فجر کے بعد توقع کرتے ہیں پروردگارہ ہمیں کب زندہ کرو گے، ہے یا نہیں؟ بھائی غور نہیں فرمایا آپ نے؟ دعائے عہد پڑھتے یا نہیں پڑھتے؟ اللہم ان حال بینی و بینہ الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فاخرجني من قبري معتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبعد۔ پڑھتے یا نہیں پڑھتے؟ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے اگر ہمیں موت آ جائے تو جب امام تشریف لائے تو ہمیں ہماری قبروں سے باہر نکال۔ بھائی رجعت بھائی یہ رجعت نہیں تو کیا ہے؟ میں روایتیں نہیں پڑھی، جو بھی امام زمانہ کا انتظار کرتے کرتے مر جائے در حال انتظار، تو جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو اسے اس کی قبر سے نکالا جائے گا کہ آؤ تمہارا مولا ظہور کر چکا ہے۔ یہ رجعت ہے، یہ آپ کی رجعت ہے۔
میں نے کہا نا مؤمن خاص اور مشرک خاص. اور یہ بھی ماشاءاللہ سے آپ حضرات نے سنا ہوگا, اور بعض کی قبروں پہ امام زمان جائیں گے اور کہیں گے اٹھو اب تمہیں سوالوں کے جواب دینے ہیں, اٹھو تمہیں سوالوں کے جواب دینے ہیں. بھائی رجعت نہیں تو کیا ہے؟ رجعت ہے یا نہیں؟ تو مسئلہ یہ رجعت اتفاقی ہے, اتفاقی ہے. تمام علماء یہ تشیع کا اتفاق ہے مسئلہ یہ رجعت پہ. اپنے بچوں کو سکھائیں, اپنے بچوں کو بتائیں. معارف اہل بیت, معارف اہل بیت ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں, سمجھائیں, سکھائیں. مولا نے فرمایا رجعت سب سے پہلے امام کی ہوگی, پھر اس کے بعد انبیاء کی ہوگی, اوصیاء کی ہوگی, پھر بہت سارے طبقوں کی رجعت ہوگی امام زمانہ کے ظہور کے بعد. اچھا اب میں ایک مقدمہ اور بیان کرتا چلوں. تقریباً رجعت اور ظہور میں بہت ہی زیادہ اور گہرا تمسک ہے, بہت خاص تمسک ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بھی رجعت کی بات آتی ہے تو امام زمانہ کی بات خود بخود آ جاتی ہے. اس کی وجہ کیونکہ رجعت ہوگی امام زمانہ کے ظہور کے بعد. کہتے ظاہر سی بات ہے ہم اور آپ بھی توقع کریں گے کہ ہماری بھی رجعت ہو, ہمیں بھی دوبارہ پلٹایا جائے. اب 5 گروہ ایسے ہیں کہ جن کی رجعت امام زمانہ کے ظہور کے بعد ہوگی. پہلا, امام فرماتے ہیں سب سے پہلے سید الشہداء کی رجعت ہوگی, پھر اس کے بعد کوفے کے پیچھے سے 27 لوگ ہاتھوں میں پرچم لیے امام زمانہ کی خدمت میں آئیں گے. ان 27 لوگوں میں سے 7 اصحاب کہف ہوں گے اور باقی اصحاب حضرت موسیٰ ہوں گے. پھر اس کے بعد چھٹے امام فرماتے مفضل سے مفضل جب ہمارا قائم قیام کرے گا کہ جب آخری امام قیام فرمائیں گے اے مفضل تم قنبر, مقدار, سلمان, بوذر ہاتھوں میں پرچم لیے خانہ کعبہ کے پاس مہدی آخر الزمان سے متصل ہوگے, اور وہ آخری امام تمہیں تمہارے کام سونپیں گے, تم ان کی مدد کرو گے. ایک یہ پورا گروہ ہو گیا, یعنی یہ کچھ لوگ ہیں جو رجعت کریں گے. دوسرا مولا نے فرمایا اگر تم لوگ رجعت کرنا چاہتے ہو تو جاؤ 40 دن نماز فجر کے بعد دعائے عہد پڑھو. مولا نے فرمایا جو بھی 40 روز فجر کے بعد دعائے عہد پڑھے گا, جیسے ہی امام ظہور فرمائیں گے اسے قبر سے نکالا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جاؤ جس کے تم منتظر تھے اور صبح صبح جس کے لیے کہتے تھے پروردگارا ایک نظر دکھا دے, آج خدا نے تمہیں موقع دیا ہے اپنے زمانے کے امام کی خدمت کرو. کہ تیسرا کہ وہ لوگ رجعت کریں گے جو ہر شب جمعہ سورہ مبارکہ اسراء کی تلاوت کریں گے. سورہ مبارکہ اسراء کی تلاوت کر کے اپنے زمانے کے امام کو ہدیہ دیں گے ہر شب جمعہ. اس حوالے سے آخری نبی فرماتا ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو وہ افراد جو ہر شب جمعہ سورہ مبارکہ اسراء پڑھتے تھے ان کی رجعت ہوگی, انہیں پلٹایا جائے گا ان کے امام کے قریب. تیسرا فرماتے شہداء کی رجعت ہوگی. چوتھا مومنین کی رجعت ہوگی. پانچواں بڑا دقیق ہے اور بڑے اس میں سبق ہیں. آخری نبی نے فرمایا سلمان تم انہیں درک کرو گے. جملوں پہ غور کیجئے گا. اے سلمان تم انہیں درک کرو گے. کسے؟ امام مہدی کو تم درک کرو گے. اور آگے کے جملوں پہ غور کیجئے گا. حضرت فرما رہے سلمان تم امام مہدی کو درک کرو گے اور ہر وہ آدمی اپنے زمانے کے امام کو درک کرے گا
جس کی معرفت ولایت کے مطابق تمہارے جیسی ہو. میں نے جملہ کہہ دیا کہ سلمان تم مہدی کو درک کرو گے اور ہر وہ انسان کہ جس کی معرفت جس کی شناخت تم جیسی ہو. اچھا بھائی سلمان نے کس طرح پہچانا تھا اہل بیت کو؟ سلمان کی معرفت بنسبت اہل بیت کیسی تھی؟ بھائی سلمان میں کون سی کوالٹیز تھی معرفت کے حوالے سے؟ پتہ ہے سلمان کی معرفت کیسی تھی؟ رسول اللہ نے کسی جنگ میں فرمایا کہ جو بھی ہمیں سب سے پہلے خبر دیا کہ علی جیت گئے اسے ہم انعاموں سے نوازیں گے. سب کی معرفت دیکھیں اور جناب سلمان کی معرفت دیکھیں. سب بھاگ گئے کہاں کہ بھئی دیکھنے جا رہے ہیں اور دیکھیں علی آج جیتیں گے یا ہاریں گے تاکہ ہم رسول اللہ کو خبر دیں. کہ سب بھاگ رہے ہیں, جناب سلمان خیمے کے باہر کھڑے اور جیسے ہی لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا خیمے میں کہ کیا یا رسول اللہ علی جیت گئے, کہ یا رسول اللہ علی جیت گئے. رسول اللہ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے کہ سلمان مجھے پتا ہے تم تو گئے ہی نہیں, پھر تمہیں کیسے پتا چلا کہ یا رسول اللہ میں سوچ کیسے سکتا علی ہار گئے, میں سوچ کیسے سکتا ہوں علی ہار گئے. یہ ان کی معرفت تھی, یہ سلمان کی معرفت ہے. اچھا ٹھیک ہے, اب رسول اللہ نے پوچھا تمہیں چاہیے کیا ہے؟ اب اچھا ہم اور آپ ہوتے یہی وجہ بار بار کہہ رہے ہیں سلمان جیسی معرفت رکھو اپنے امام زمان کی, ویسی معرفت رکھو جیسی معرفت سلمان کو اپنے زمانے کے امیر کی تھی, ویسی معرفت ہو. خوب اچھا رسول اللہ نے فرمایا سلمان بتاؤ اب تمہیں چاہیے کیا؟ اب اس وقت ہم اور آپ جیسے ہوتے یا بالخصوص ہم جیسے ہوتے تو ظاہر سی بات ہے بڑی بڑی رقم مانگ لیتے اور بہت ساری چیزیں مانگ لیتے, گھوڑے مانگ لیتے, اونٹ مانگ لیتے, سواریاں مانگ لیتے. اور سلمان کی معرفت ایسے ہی تھوڑی نہ کہہ دیا سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں, مذاق ہے, جملہ ہے جملہ کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. اب کہ سلمان کیا چاہیے کہ یا رسول اللہ وہ جب آپ معراج پہ گئے تھے نا اور معراج سے واپس آئے اور آپ نے کہا کہ معراج پہ علی کے فضائل اور علی کے بارے میں خدا نے 18,000 راز بتائے, اگر ان رازوں میں سے ایک راز اپنی امت کو بتا دوں تو میری امت یا تو خالی ہو جائے گی یا کافر. کہ یا رسول اللہ وہ 18,000 راز جو آپ کو علی کے بارے میں بتائے گئے ذرا ایک راز بتا دینا. یہ تھی معرفت سلمان. اب روایتوں میں ہے کہ وہ راز رسول اللہ نے جناب سلمان کو بتایا. روایت کے الفاظ چھٹے امام فرماتے ہیں اگر وہ راز ابو ذر کو پتا چل جاتا تو ابو ذر یا تو سلمان کا قتل واجب سمجھتے یا ابو ذر کو کافر کہتے. یہ معرفت میں فرق ہے بھائی. نبی برابر نہیں ہو سکتے تو اصحاب برابر کیسے ہو سکتے؟ ہر انسان کی معرفت الگ الگ ہے. سلمان کی معرفت و ابو ذر کی معرفت میں زمین کا آسمان فرق ہے. سلمان و ابو ذر کی معرفت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. تو یہ معرفت سلمان ہے. سلمان کی معرفت ایک طرف پوری دنیا علی کے دامن کو چھوڑ رہی لیکن سلمان علی کے دامن سے متصل ہو رہے. بھائی جملہ ہے جناب سلمان کا. جناب سلمان کسی عرب کو نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے کہ سنو, اگر پوری دنیا تم دیکھو اگر پوری دنیا غیر علی سے متصل ہو رہی ہے, غیر علی کے دروازے پہ جا رہے اور علی کی واحد ذات علی ابن ابی طالب تنہا ایک راستے پہ جا رہے ہیں تو تم یہ نہ سوچنا کہ پوری دنیا ادھر جا رہی ہے, تم یہ سوچنا علی کدھر جا رہے ہیں, کہ یہ سوچنا علی کدھر جا رہے ہیں. تم دنیا کے چکر میں نہ پڑنا, علی کی طرف جانا. یہ تھی معرفت سلمان. مولا نے کیا فرمایا؟ اگر تم چاہتے ہو
اپنے زمانے کے امام کے دور میں تمہاری رجعت ہو، تمہیں پلٹایا جائے، تو تم اپنے زمانے کے امام کی معرفت کس طرح رکھو؟ جس طرح سلمان کی معرفت تھی مولا علی کے لیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ تو خلاصہ رجعت امکان میں سے، اور رجعت عمومی نہیں ہے، خصوصی ہے، ہر کسی کی رجعت نہیں ہوگی۔ اب یقیناً ایسا کوئی شیعہ نہیں، بس میں اپنے اختتام کی طرف آ رہا ہوں، ایسا کوئی شیعہ نہیں، ایسا کوئی مولا کا چاہنے والا نہیں جس کی تمنا یہ نہ ہو کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو درک کریں۔ ہر انسان کی تمنا ہے کہ پروردگارہ ہماری زندگی میں وہ دن لائے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو دیکھیں۔ میں نے نجف اشرف میں دیکھا کہ بعض لوگ جب زیارتوں پہ آتے ہیں تو اگر ان کی ملاقات نہیں ہو پاتی آیت اللہ سستانی سے تو وہ پریشان ہو جاتی ہیں، اور اتنا قبلہ یہ کروا دیں، قبلہ وہ کروا دیں، قبلہ صرف ایک زیارت کروا دیں۔ اب ذرا سوچیں، ایک وہ انسان جو اہل بیت کے دروازے کا خادم ہے، ایک وہ انسان حالانکہ خود ان کے جو ملاحت ہیں جو اہل بیت کے غلاموں کا غلام ہے، اس انسان کیونکہ وہ اہل بیت کے دروازے سے متصل ہے، تو اس کی عظمت اور اس کی ضرورت ہمیں اور آپ کو اتنی زیادہ کہ ہم ایک زیارت کے مشتاق اور ایک زیارت کے منتظر ہیں۔ تو ذرا سوچو اہل بیت کے چاہنے والوں کے دلوں میں امام زمانہ کے لیے کس طرح کا اشتیاق ہونا چاہیے، کس طرح کا اشتیاق ہونا چاہیے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر تڑپ نہیں ہے، کشش نہیں ہے، ہم مشتاق نہیں ہیں۔ فرض کریں آپ کا کوئی بیٹا آپ کے گھر کا کوئی آدمی مثلا کسی دنیا کے دور ملک میں پڑھ رہا ہو اور 2-3 سال کے بعد فون آئے کہ آپ کا فلاں بیٹا آنے والا ہے، اور جیسے جیسے لمحات قریب ہوتے رہیں گے آپ کی تڑپ، آپ کا اشتیاق بڑھتا رہے گا۔ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ وہ فلاں دن آئے گا، فلاں گھنٹے پہ آئے گا، فلاں ٹائم پہ آئے گا، جبکہ امام زمانہ کے حوالے سے روایتوں میں موجود ہے کچھ نہیں پتا، ممکن ہے امام ابھی فی الفور یا کل صبح تشریف لائیں۔ اچھا اس کے لیے جس کے بارے میں پتا 1 مہینے بعد آئے گا، اس کے لیے طلب ہے، انتظار ہے، سب کچھ، لیکن امام زمانہ کے جس کے بارے میں حتمی و حتمی ہے کہ کبھی بھی آ سکتے ہیں، کس طرح کا انتظار ہے، کس طرح کی طلب ہے۔ اور یہ باتیں ہر آدمی کرنے لگتا ہے، قبلہ ہم تو کتنی دعائیں کرتے ہیں، قبلہ ہم تو کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، قبلہ ہم تو روز نمازوں میں اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن اللہم عجل ولیک الفرج یا صاحب الزمان ادرکنا فلا و فلا فلا و فلا۔ پتہ نہیں کیا ہوا، مولا تشریف ہی نہیں لاتے، مولا تشریف ہی نہیں لاتے۔ قبلہ ہم بڑی دعائیں کرتے ہیں، بڑی دعائیں کرتے ہیں، روز گر گراتے ہیں۔ علی اکبر نہاوندی بہت بڑے عالم دین، جن کی زحمات اور جن کی خدمتیں بہت زیادہ ہیں، یہ اپنی ایک کتاب میں قصہ بیان کرتے ہیں، بڑا جالب اور عبرت انگیز قصہ ہے۔ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں حلہ گیا، حلہ میں ایک مقام تھا، مقام صاحب الزمان، کہ میں جیسے ہی اس مقام پہ پہنچا تو میں نے لوگوں سے پوچھا بھئی یہ کیسا مقام ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ بڑا بابرکت مقام ہے۔ میں نے کہا اس کا قصہ کیا ہے؟ علی اکبر نہاوندی بیان فرمانے، بڑے پائے کے عالم دین، تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یہاں کا قصہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک شیخ علی حلاوی رہا کرتے تھے۔ شیخ علی حلاوی وہ امام زمانہ کے شدید منتظرین میں سے تھے، شدید منتظر تھے کہ وہ روز چلاتے تھے اور چیختے تھے اور امام زمان کی خدمت میں استغاثہ کرتے تھے اور فرماتے تھے یا امام زمان ہم تو سالوں سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ایسی کوئی نماز نہیں کہ جس میں میں نے آپ کے لیے دعا نہ کی ہو، مولا ایسا کوئی دن نہیں جس دن میں نے دعائے عہد نہ پڑھی ہو، مولا ایسا کوئی جمعہ نہیں گزرا جس دن ہم نے دعائے ندبہ نہ پڑھی ہو، مولا ہم دن رات آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور مولا میری چھوڑے
اسی حلہ میں کتنے آپ کے چاہنے والے ہیں جو آپ کے منتظر ہیں، آپ کے دیدار کے مشتاق ہیں. مولا آپ تشریف نہیں لاتے. ان کا اصرار بڑا، روز ہی اصرار کر رہے مولا آپ تشریف نہیں لا رہے، مولا آپ تشریف نہیں لا رہے. کہتے ہیں یہ ایک دن پہاڑی بھی گئے اور جانے کے بعد انہوں نے وہ کام جو روز کرتے تھے وہی کام کرنے لگے. مولا آپ تشریف نہیں لا رہے، مولا آپ تشریف نہیں لا رہے. خلاصہ امام کا دیدار ہوا. امام نے فرمایا شیخ علی حلاوی، تم کہہ رہے ہو نا حلہ میں بڑے میرے چاہنے والے، کہ جی مولا بہت آپ کے عاشق ہیں اور چاہنے والے، کہ ٹھیک ہے تم ایسا کرو حلہ واپس جاؤ اور سارے جتنے بھی میرے چاہنے والے ہیں انہیں جمع کرو، چن چن کے لاؤ جو سب سے بہترین عاشق دیوانے ہیں انہیں لے کے آؤ، ان سے میں ملنا چاہ رہا ہوں، اور ان سے کہہ دینا کہ امام تم سے ملنا چاہ رہے ہیں. اب شیخ علی حلاوی خوشی خوشی حلہ واپس آئے اور آنے کے بعد سب کو تلاش کیا، فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب. امام نے ایک جملہ اور بھی فرمایا تھا کہ فلاں جگہ ایک قصائی رہتا ہے اسے بھی لے کے آنا اور اس سے کہنا کہ 2 عدد دمبے لے کے آ جاؤ چھت پہ باندھ دے آگے. اب شیخ علی حلاوی کے قصائی کو تلاش کیا کہ تمہیں تمہارا امام بلا رہا ہے. قصائی نے 2 دمبے اٹھائے اور ایک گھر میں جمع ہو گئے آگے سارے کے سارے. کہتے ہیں انہوں نے 40-45 لوگوں کو جمع کیا اپنے گھر میں صحن میں، اور امام کے حکم کے مطابق وہ 2 دمبے کیا کیے چھت پہ باندھ دیے. سارے منتظر ہیں، اب بس انتظار کر رہے اب امام تشریف لا رہے ہیں، اب امام تشریف لا رہے ہیں، اب امام تشریف لا رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد چھت سے آواز آئی شیخ علی حلاوی میں آ گیا ہوں، کہ وہ قصائی جس کو میں نے دعوت دی تھی اس قصائی کو چھت پہ بھیجو. قصائی چھت پہ پہنچا، امام کی خدمت میں سلام عرض کیا. ظاہراً یہ مولا کا چاہنے والا تھا، عاشق تھا. قصائی سے مولا نے کہا لو ایک دمبے کو ذبح کر دو. قصائی نے اٹھایا ایک دمبے کو ذبح کر دیا. اب پرنالہ نکلا ہوا تھا، میدان میں سارے لوگ کھڑے تھے، خون گرنا شروع ہوا. اب وہ افراد جو وہاں کھڑے تھے سارے، جو امام زمانہ سے ملنے کے لیے آئے تھے، امام زمانہ کے منتظر تھے، وہ آپس میں کانا پوسی کرنے لگے کہ کیا ہوا، لگ رہا ہے امام زمانہ نے ایک کو ذبح کر دیا، کہ لگ رہا ہے امام زمانہ نے ایک کو ذبح کر دیا. اب کہتے وہاں سے 2 3 4 جس کو فرار ہونا تھا فرار ہو گئے. اب جو لوگ وہاں بچے تھے وہ بھی تقریباً 90-95% شک میں تھے. پھر آواز آئی شیخ علی حلاوی تم بھی اوپر آؤ. اب جب شیخ علی حلاوی پہنچے قصائی کی طرف اشارہ فرمایا مولا نے کہ لاؤ اب اسے دوسرے کو ذبح کر دو. دوسرے بکرے کو ذبح کیا، دمبے کو ذبح کیا، اس کا بھی خون پرنالے کے ذریعے سے اسی حیات اسی حال اسی صحن میں گرنے لگا، خون گرنے لگا. اب شیخ علی حلاوی نے پوچھا مولا کیا راز ہے، کیا حکمت ہے، آپ اوپر بلا کے دمبے ذبح کروا رہے ہیں. مولا نے فرمایا اچھا شیخ علی حلاوی ایسا کرو اب تم نیچے جاؤ اور سارے لوگوں سے کہہ دو کہ اب تمہارا امام تم سے ملنے آ رہا ہے. شیخ علی حلاوی نیچے آئے، چاروں طرف سے نظر ڈال رہے ہیں، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا. یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جو پہاڑوں پہ جا کے چلاتے تھے، چیختے تھے مولا آپ تشریف نہیں لا رہے. کتنے لوگ منتظر ہیں، کتنے لوگ عاشق ہیں، روز دعائیں کر رہے ہیں، نماز شب کے پابند ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، فریب کاریاں نہیں ہیں، مکاریاں نہیں ہیں، غیبتیں نہیں ہیں، چغلیاں نہیں ہیں. مولا پھر بھی آپ تشریف نہیں لاتے. وہی شیخ علی حلاوی دوڑتے ہوئے اوپر کے سر کو جھکا کے مولا مجھے معاف کر دے، مجھے نہیں پتا تھا آپ اس قدر غریب ہیں، مولا مجھے نہیں احساس تھا. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں پوری دنیا آپ کی عاشق ہے اور پوری دنیا یا صاحب الزمان کے نعرے لگا رہی، مولا مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اس قدر غریب ہیں. 11 اماموں کی زندگی ہماری نظروں کے سامنے گزری، پھر بھی ہم نے کبھی غور و فکر نہیں کیا.
ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں فلاں کی باتیں فلاں کی باتیں، ہمیں الجھایا جا رہا ہے، ہم الجھ رہے ہیں، ہم اہل بیت کے راستے سے دور ہو رہے ہیں، ہم اہل بیت کے نقش قدم پہ چلیں۔ آج ہمارے جوان، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جوان فیس بک ٹویٹر نمینوں فلاں 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 گھنٹوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ فلاں آدمی کے اوپر 1 گھنٹہ بحث چل رہی ہے، فلاں آدمی صحیح ہے غلط 2 گھنٹے بحث چل رہی ہے، فلاں صاحب کے اوپر بحث چل رہی ہے، فلاں نوح خان کے اوپر 3 گھنٹے بحث چل رہی، مہینوں بحث چل رہی۔ بھائی آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، شیطان آپ سب کو بہکا رہا ہے، اور پھر جا کے مسجدوں میں نعرے لگا رہے ہیں۔ کبھی امیر المؤمنین کی زندگی پڑھیں اور دیکھیں امیر المؤمنین کی زندگی میں وہ افراد جو کامیاب ہوئے ان کی صفتیں کیا تھی، اور وہ افراد جو گمراہ ہوئے ان کی صفات کیا تھی۔ کبھی غور کیا؟ کہتا ہے وہ علی کہ غدیر میں جس کی ولایت کے گواہ 1,25,000 یا 1,15,000 یا 1,10,000 لوگ تھے، رسول اللہ کی رحلت کے بعد وہی علی مدینے میں کھڑا ہے، لوگوں سے کہہ رہا ہے کیا تم غدیر میں تھے؟ ہاں تھے۔ کہ کل آؤ گے گواہی دو گے آ کے کہ رسول اللہ نے میرے بارے میں فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ کوئی کہہ رہا ہے میرے کان کام نہیں کر رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا میں بڑا دور کھڑا تھا سنائی نہیں دے رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ علی آپ ہی ہیں۔ یہ حال تھا، اور یہی وجہ امیر کائنات کے جملات ہیں، تاریخ میں پڑھیں، لوگ آ رہے ہیں بار بار مولا آپ قیام کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہماری تلواریں آپ کے ساتھ ہیں۔ مولا نے کہا اچھا کہ جاؤ کل اپنے سروں کے بال منڈوا کے آ جانا۔ دوسرے دن مولا بال سے کیا تعلق، ہم تو ہیں، ہماری جانیں تو ہیں آپ پہ فدا کرنے کے لیے۔ حضرت امیر کا جملہ کہ وہ آدمی جو راہ علی میں بال نہ دے سکے کیسے ممکن ہے وہ اپنی گردنیں دے دیں گے؟ کیسے ممکن ہے وہ اپنی گردنیں دے دیں گے؟ اچھا آج کے زمانے میں معذرت، میری عادت ہے میں طنز و طعن کا قائل نہیں ہوں، میں طنز و طعن نہیں کرتا، کسی کی توہین ممبر پہ بیٹھ کے نہیں کرتا، کسی کو ذلیل و رسوا نہیں کرتا، ایک مؤدبانہ بچوں سے مخاطب ہوں۔ اچھا جو مثال وہاں پہ تھی کہ جو لوگ راہ علی میں بال نہ دے سکیں کیسے ممکن ہے وہ علی کے لیے اپنی گردنیں کٹوا دیں گے؟ کیا وہی مثال فی الحال ہمارے اوپر تطبیق نہیں ہوگی؟ وہ آدمی جو اپنے وقت کے امام کے لیے 1 گھنٹہ نہ نکال سکے، وہ آدمی جو ایک مجلس کے لیے 40 منٹ نہ نکال سکے، وہ آدمی جو ایک دعا کے لیے 10 منٹ نہ نکال سکے، وہ آدمی جو ایک نماز کے لیے 5 منٹ نہ نکال سکے، کیسے دعوے کر سکتا ہے کہ امام زمان آئیں گے، ہمارے ہاتھ میں تلوار ہوگی، ہم فلاں صاحب کو ماریں گے اور فلاں صاحب کو ماریں گے؟ آپ چھوٹے چھوٹے امتحان میں فیل ہو رہے ہیں، وہ بڑا امتحان ہے، کہنا بڑا آسان ہے، اور زیارتوں میں پہنچتے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے اور ہم بھی اصحاب حسین کی طرح کامیاب ہو جاتے۔ کبھی غور کیا اصحاب حسین میں تھا کیا اور صفتیں کیا تھی؟ اصحاب حسین ہماری اور آپ کی طرح نہیں تھے، اصحاب حسین وہ تھے جو لپک لپک کے تیروں کو اپنے سینوں پہ لے رہے تھے، اصحاب حسین وہ تھے کہ جنہوں نے اپنی جانیں مولا پہ فدا کر دی، اصحاب حسین وہ تھے کہ جنہیں پتا ہے میرے سامنے موت کھڑی ہے اور اپنی زوجہ سے کہہ رہے ہیں دائلم میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ کیوں؟ کہ جس راستے پہ میں جا رہا ہوں اس راستے پہ صرف موت ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں، میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ یہ اصحاب حسین تھے، اور ہم کہیں کاش ہم ہوتے اور تو ضرور امام زمانہ یا امام حسین کے سپاہیوں میں سے ہوتے اور امام کی طرف سے تلوار چلاتے۔ کہ آج ہم اپنے زمانے کے امام کے لیے نہیں کر سکتے کچھ؟ اصحاب حسین کبھی اصحاب حسین کی صفات پہ تو غور کریں۔
امیر المؤمنین کے زمانے میں نے کہا نا کہ کس طرح سے لوگ ارے مولا ہم یہ کر دیں، مولا ہم وہ کر دیں. مولا نے کہا جاؤ بال کٹوا کے آؤ. بال نہ کٹوا سکے تم میری مدد کرو. حضرت کی انتہائی غربت اور تنہائی بتاؤں. یقیناً آپ حضرات کے چہرے بہت بہترین ہیں، بہت بہترین نظر آ رہے ہیں، الحمدللہ سب غور و فکر سے سن رہے ہیں. ایک انتہائی غربت بتاؤں، انتہائی غربت، انتہائی غربت. حضرت کی انتہائی غربت یہ ہے کہ حضرت نے رسول اللہ کی رحلت کے بعد فرمایا لو وجدت 40 ذوی عزم لناہضت القوم. اگر میرے پاس 40 جوان مرد ہوتے تو میں ان سے لڑتا، قیام کرتا اور اپنا حق چھینتا. یہ انتہائی غربت ہے. وہ علی ملائکہ جس کی امامت کے قائل ہوں، وہ علی کہ فرشتوں نے جس کے ہاتھوں پہ بیعت کی ہو، وہ علی اجنہ نے جس کی امامت قبول کی ہو، وہ علی کہہ رہا ہے کہ اگر میرے پاس 40 لوگ ہوتے تو میں ان سے لڑتا اور اپنا حق چھینتا. کیسے دن آ گئے تھے. امام رضا کی خدمت میں کچھ افراد خراسان سے آئے اور آنے کے بعد کہ مولا خراسان میں بہترین میدان آپ کے لیے بنا رکھا ہے اور بڑے شیعہ خراسان میں آپ کے چاہنے والے آپ کے منتظر ہیں، بس آپ تشریف لائیں. کہ اچھا کہ کتنی تلواریں؟ کہ مولا 1000 سے زیادہ تلواریں آپ کے لیے ہیں، آپ تشریف لائیں. مولا نے کہا اچھا تم کون ہو؟ کہ ہم ان سب کے سربراہ ہیں، ہم ان سب کی نیابت کے لیے آئے. مولا نے کہا اچھا کہ تعالوا ادخلوا فی هذا التنور، کہ ذرا آؤ نزدیک، اس تنور میں کود جاؤ. اب دیکھ رہے ہیں عجیب یا ابا الحسن، کیا آپ ہمیں آگ میں جلانا چاہتے ہیں؟ یہ آئے تھے تلواریں، ننگی تلواریں لے لے کے. مولا نے کہا تنور میں کود جاؤ. کہ مولا آپ ہمیں تنور میں جلانا چاہ رہے ہیں؟ مولا خاموش تشریف فرمائے. مولا کا غلام تاریخ نے جسے ہارون مکی کہا آخر میں داخل ہوا. مولا نے ہارون مکی کی طرف اشارہ کیا، فرمایا یا ہارون ادخل فی هذا التنور. ہارون آؤ اس تنور میں کودو. ہارون نے یہ نہیں پوچھا مولا کیوں، کس لیے. ہارون آیا، آنے کے بعد تنور میں بسم اللہ، تنور کے اندر. اب یہ سارے وہاں پریشان بیٹھے کہ اب تو جل کے راکھ ہو گیا ہوگا. تنور کھولا گیا تو دیکھا ہارون تسبیح پڑھ رہے ہیں. پھر یہاں پہ جملہ، یہ قصہ تو سنا ہوگا آپ حضرات نے ضرور، لیکن یہاں پہ جو جملہ قابل غور ہے، حضرت مخاطب ہوئے فرمایا اے خراسانیو بتاؤ تمہارے خراسان میں ہارون جیسے کتنے ہیں؟ یہ بتاؤ کتنے. جملہ دیکھے جملہ کہ یا ابا الحسن لا واللہ، خدا کی قسم ایک بھی ہارون مکی جیسا نہیں. پھر کہہ رہے ہیں امام قیام کرے، امام لڑے. امام کے لیے بہترین دور تھے. پتہ ہے امام حسن نے کیوں صلح کی؟ جس کے بابا نے جس سے جنگ کی ہو، امام حسن نے صلح مجبوری پہ کی تھی. بھرے مدینے میں، بھرے بازار میں امام حسن کے چاقو مارا گیا. بھرے بازار میں اتنا غریب امام کی دشمنی گھر تک آ گئی تھی. گھر میں دشمن تھا، اتنی غربت و تنہائی تھی. ہم نے یہ سارے قصات پڑھے اور سارے واقعات پڑھی، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. ہم پھر بھی سبق نہیں لے رہے ہیں، درس نہیں لے رہے ہیں. اپنے زمانے کے امام کے لیے کوئی بھی قدم نہیں اٹھا پا رہے ہیں. امام سے پوچھا گیا مولا آخری امام کا نام قائم کیوں ہے؟ تو حضرت نے فرمایا لأنه يقوم بعد موت ذکر، کیونکہ وہ قیام فرمائیں گے جب ان کا ذکر مٹ چکا ہوگا. شاید
خدا نہ کرے یہ حقیقت ہو، لیکن کیا آپ کو نظر نہیں آتا امام زمان کا ہلکا ہلکا ذکر کتنا کم ہو چکا ہے، لوگ کتنے غافل ہیں؟ امام زمانہ کے حوالے سے بہت زیادہ غفلت ہے، بہت زیادہ غفلت ہے، بہت زیادہ غفلت ہے۔ امام زمانہ کی معذرت کے ساتھ میں ایک جملہ کہتا چلوں اور کوئی اپنے اوپر نہ لے، امام زمانہ کا فی الحال اگر مجلسوں میں تذکرہ کیا جائے اور فی الحال بیان کیا جائے تو کہتے ہیں بھائی مزہ نہیں آ رہا ہے، مزہ نہیں آ رہا ہے، پتہ نہیں کس مزے کی تلاش میں ہے۔ پتہ سب سے بہترین مزہ کیا ہے، لذت کیا ہے؟ سب سے بہترین لذت یہ ہے کہ انسان اپنے وقت کے امام سے متصل ہو، سب سے بہترین لذت ہے۔ اور یہ لذت پتہ ہے کیسی ہے؟ اس کا مزہ بتاؤں کیسا ہے؟ آپ مجھ سے کہیں قبلہ مٹھائی کا مزہ بتا دے تو میں بتا پاؤں گا؟ میں کہوں گا میٹھا تو آپ کہیں گے میٹھا کیا ہوتا ہے؟ ایک طریقہ ہے مٹھائی کا مزہ بتانے کے لیے، مٹھائی اٹھاؤں گا اور آپ کے منہ پہ رکھ دوں گا کیونکہ دیکھو بھیا ایسا ہوتا ہے مزہ۔ مجھ سے پوچھے کالا رنگ کیسا ہوتا ہے تو میں بتا پاؤں گا؟ نہیں، مگر یہ کہ کہوں گا دیکھو بھیا ایسا ہوتا ہے کالا رنگ۔ اسی طرح سے اگر آپ مجھ سے پوچھیں یہ اتصال کیا ہوتا ہے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ، اپنے امام زمانہ کے ساتھ یہ رابطہ کیا ہوتا ہے، تو صرف ایک جملہ جاؤ کرو، خود بخود پتہ چل جائے گا اس کا مزہ کیا ہے، یہ رابطہ ہے کیا ہے۔ امام زمان قریب ہے، آخری جملہ، امام زمان قریب ہے۔ ہم سب کا فریضہ ہے جس طرح سے ہم نے عاشورے کے حوالے سے محنت کی اور محنت کرنے کے بعد عاشورے کو عالمی سطح پر لے کے آئے، ہم بڑا خوبصورت جملہ میں نے بارہا مختلف دنیا کے مختلف ممبروں سے یہ جملہ دہرایا ہے۔ پتہ ہے کربلا کیوں واقع ہوئی؟ کیوں کربلا میں امام حسین کو ایک ریگستان میں شہید کر دیا گیا بھوکا و پیاسا؟ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے کے لوگوں نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا تھا، اس کی وجہ یہی ہے۔ اور کربلا کیوں واقع ہوئی؟ کربلا غدیر بھلانے کا نتیجہ تھا۔ غور کیجئے گا جملوں پہ، کربلا غدیر بھلانے کا نتیجہ تھا۔ اگر غدیر یاد ہوتی تو کبھی کربلا واقع نہ ہوتی۔ جس طرح سے ہم نے کربلا کے حوالے سے کام کیا اسی طرح ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے ہم غدیر کے لیے قدم بڑھائیں، کام کریں۔ اور غدیر کا کام پتہ ہے کیا ہے؟ غدیر کا سلسلہ آج ہمارا اور آپ کے زمانے کا امام ہے۔ اگر غدیر پہ قدم بڑھانا چاہتے ہیں تو امام زمانہ پہ کام کریں، امام زمانہ کی معرفت عمومی کریں، امام زمانہ کا تصور، امام زمانہ کے وجود کا یقین اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالیں۔ یہ فریضہ ہے، یہ ہم سب کا فریضہ ہے۔ علامہ امینی صاحب کربلا میں کھڑے تھے، ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے علامہ یہ کیا شیعہ ماتم کر رہے ہیں، نوحہ پڑھ رہے ہیں، مجلسیں کر رہے ہیں اور منہ پہ ہاتھ مار رہے ہیں، سینوں پہ تماچے مار رہے ہیں، اور کربلا میں کیا حال ہے؟ کیا تم لوگ امام حسین کے لیے اتنا شدت سے روتے ہو، شدید روتے ہو، مارنے لگتے ہو، سر پیٹنے لگتے ہو؟ علامہ امینی صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کہ پتہ ہے اگر شیعیان حیدر کرار کربلا کے مقابلے میں اس طرح کی عزاداریاں نہ کرتے تو تم کربلا کو بھلا دیتے جس طرح تم نے غدیر کو بھلایا ہے، کہ جس طرح تم نے غدیر کو بھلایا، جس طرح ہم نے عاشورے کے مقابلے میں پوری دنیا کے سامنے اعلان کیا الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتل عطشانہ، اے دنیا والو کربلا میں میرے جد حسین کو سے روز و شب کا بھوکا و پیاسا مار دیا۔ اسی طرح ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم امام زمانہ کی معرفت لوگوں کے دلوں میں پیدا کریں۔ ہاں عزادارو، یہ ایام کربلا یہ ہے، اور آہستہ آہستہ ان ایام کی رونق اور یقیناً یہ سارا کا سارا جو آج ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں سب کا سب امام حسین کا صدقہ ہے، اس کربلا کا صدقہ ہے، اس کربلا کے برکات میں سے ہے جو لوگوں کے دلوں میں امام کی معرفت پیدا ہو رہی۔ امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر کے خدا کے دین کو زندہ کر دیا۔ روایتوں کے جملے ہیں، روز عاشورہ ایک طرف عباس کا لاشا ہے،
ایک طرف اکبر کا لاشا ہے، ایک طرف عباس کے کٹے ہوئے بازو ہے، ایک طرف اور محمد کے ننھے ننھے جنازے ہیں، ایک طرف قاسم کے ٹکڑے ہیں، ایک طرف اصغر کا ننھا سا لاشا جسے حسین اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں۔ جب کوئی امام حسین کے ساتھ نہ بچا، امام کبھی دائیں طرف مڑتے ہیں، کبھی بائیں طرف مڑتے ہیں، آواز دیتے اے میرے نانا، میرے ساتھ کوئی نہ بچا، نانا مجھے سوار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بس ازہر و مصائب کے دو جملے آپ کی زحمت تمام روایتوں کے جملے ہیں۔ عجبی خیمے سے آواز آئی، بھیا پریشان کیوں ہوتے ہیں، یہ زینب ہے نا، یہ زینب سوار کرے گی۔ کیا شان تھی، کیا شوکت تھی۔ جب یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہوا، تصور کرے، مصائب نہیں، تصور کرے، جب یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہوا نا، رونے میں شرمائیے نہیں، بالکل نہیں شرمائیے۔ جب یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہوا، میں نے روایتوں میں پڑھا جناب زینب کی محمل بیچ میں، عورتوں کے بیچ میں ہے، ایک طرف رفا ہے، ایک طرف رباب ہے، ایک طرف ام کلثوم ہے، ایک طرف لیلا ہے، اور ابو الفضل عباس دوڑتے ہوئے آگے آگے جا رہے ہیں۔ اور جو افراد بیٹھے تھے نا، ان سے کہا ہٹ جاؤ، کہ کیا ہوا، کہ تمہیں نہیں پتا علی کی بیٹی زینب کی سواری آ رہی ہے۔ میں کہوں گا مولا کیا شان تھی، کیا شوکت تھی۔ اب وہی زینب کبریٰ ہے، کربلا کا ریگستان ہے، ایک طرف اکبر کا لاشا، ایک طرف آل محمد کا لاشا۔ حسین سے فرما رہی، بھیا یہ دکھیاری بہن آپ کو سوار۔ مزازادارو ایک روایت آپ کی زحمت تمام۔ اب جب امام حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے نا، اب امام حسین بار بار زلجنہ کی طرف دیکھ رہے، زلجنہ آگے نہیں بڑھتا، عجب نہیں۔ امام نے فرمایا اے زلجنہ، یہ تیرے مولا کی آخری سواری ہے، اس کے بعد یہ حسین تیری پشت میں سوار نہ ہوگا، مجھے مقتل تک لے چل۔ عجب نہیں، جانور کی آنکھوں میں آنسو آئے، جانور کی زبان نہیں ہے، لیکن جانور اشاروں کے ذریعے اپنا سر جھکاتا ہے۔ اور عجب نہیں، امام حسین سے کہتا ہے ارے میرے آقا، میرے مولا، ارے میں کیسے اپنے پیروں کو اٹھاؤں، آپ کے سینے پہ سونے والی میرے سنوں سے لپٹی ہے، آپ کے سینے پہ سونے والی میری سونوں سے لپٹی ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے جب پوچھا گیا، ایک مرتبہ سید سجاد سے پوچھا گیا مولا آپ کے لیے سب سے سخت مرحلہ کیا تھا؟ عجب نہیں، سید سجاد نے فرمایا الشام، الشام۔ میں کہوں گا مولا شام میں ایسا کیا ہوا؟ مولا فرماتے ہیں تمہیں نہیں پتا، شام کی تنگنیاں تھی، منادی ندا دے رہا تھا، ارے یہودیوں، اے دشمنان خدا، ذرا باہر نکلو، دیکھو یہ علی کے لاڈلے زینب ہے، یہ سکینہ ہے۔ اب جب باہر نکلے، کسی کے ہاتھ میں پتھر، کسی کے ہاتھ میں ریت۔ اب ایک جملہ، آخری جملہ، جناب زینب سے بھی پوچھا گیا نا، بی بی آپ نے تو کربلا کا منظر دیکھا، آپ نے کربلا کے تمام حالات دیکھے، آپ نے عباس کو دیکھا، آپ نے اکبر کا لاشا دیکھا، آپ نے قاسم کے ٹکڑے دیکھے، بی بی ذرا مجھے بتائیں آپ کے لیے کربلا میں سب سے سخت منظر کیا تھا؟ عجب نہیں، جناب زینب کبریٰ نے فرمایا کہ میں ایک اونچائی پہ کھڑی تھی، میرا بھیا حسین گھوڑے پہ ڈگمگا رہا تھا، گھوڑے سے زمین پہ آیا، چاروں طرف سے میرے بھیا حسین کو گھیر لیا، کسی کے ہاتھ میں نیزہ تھا، کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی، کسی
کے ہاتھ میں بھالا تھا، اب جن کے ہاتھوں میں کچھ نہیں تھا وہ زمین پہ جھکے، پتھروں کو لیا حسین پہ مارنا شروع کیا۔ ارے میں نے دیکھا وشیم جالسون علی صدر شیم، میرے ماں جائے کے سینے پہ بیٹھا، آہستہ آہستہ گردن کو ذبح کر رہا۔ ارے شیم میرے ماں جائے